کہ حضرت حسن بصری grew up to become one of the most prominent figures of his time. آپ کے دستے مبارک پر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت فرمائی، وہ شہر چھوڑ کر واپس بصرہ چلے گئے. and that was the point کہ دنیا کو چھوڑ دیا. if we both fall into this fire will certainly not spare you, it will burn you. But if my Allah subhanahu wa ta'ala wills, this fire will not even touch a hair on my body. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے. ایک عظیم ہستی ہر حوالے سے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آپ نے 642 CE کامن ایرا جو ہے 21ویں سال 21 سال ہجری کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کو تابعین میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. آپ کی جو والدہ محترمہ تھیں وہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خادمہ تھیں. لہٰذا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ اسی پاک گھر میں ہوئی، حضرت ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور آپ نے ان کی بہت اچھی پرورش بھی کی، دیکھ بھال بھی کی. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بچپن میں ہی بصرہ آ گئے، اور آپ کی زندگی کا کافی حصہ ادھر گزرا. اور اللہ کے فضل و کرم سے شیخ فرید الدین عطار اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور اعلیٰ صحابہ کی صحبت میں گزاری، اور ان میں سے 70 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جو تھے وہ تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا. تو آپ کے مقام اور مرتبے کا تو اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، کہاں آپ اور کہاں ہم. تو مگر یہ کافی ہے کہ بڑی ہی اعلیٰ صحبت میں آپ نے پرورش پائی اور زندگی گزاری. آپ کی زندگی کئی حوالوں سے بہت دلچسپ ہے، and I'd like to highlight that as we go through our episode today. اللہ کے فضل و کرم سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری grew up to become one of the most prominent figures of his time, and he was famous for his uncompromising piety as well as outspoken condemnation of worldliness in high places. دنیا کے سخت خلاف تھے. یہ جو دنیا داری ہوتی ہے نا، fickleness اور یہ frivolity جو آ جاتی ہے، یہ اب بھی ہے، اس دور میں بھی تھی. تو آپ یہ دنیا داری کے حوالے سے بڑے آپ اس چیز کے خلاف ہوتے تھے. آپ ترک دنیا کے حق میں تھے. آپ نے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں اس طرح گزاری کہ قیامت والے دن تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے. اور صوفی ہیگیوگرافیز جو ہیں اس کے اندر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ is revered as one of the greatest and most prominent figures in the early generation of Islam. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچپن کی عمر میں in his infancy حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ was taken to the court of حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کو لے جایا گیا، اور وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دعا دی، اور ساتھ یہ حکم فرمایا کہ اس بچے کا نام حسن رکھیے کیونکہ بہت خوبصورت ہے. تو آپ کا نام بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا. اور یہاں ایک بڑی کمال کی بات ہے جس سے آئی تھنک آپ کا مقام مزید واضح ہوتا ہے. حضرت سلطان باہو سلطان الفقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب رسالہ روحی شریف میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے بعد دوسرے جو سلطان الفقر ہیں وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور فقر کا شہر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا جو دروازہ the gateway of the city of فقر, the city of knowledge,
از حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. آپ کے دستے مبارک پر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت فرمائی، اور فقر کے جو خزانوں کی چابی ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اور ہمارا جو شجرہ طریقت ہے سروری قادری، اس کے اندر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے، آپ کا مقام آتا ہے. میں آپ کی سیرت میں سے، آپ کی لائف میں سے، آئی وانٹ ٹو پک 2 anecdotes، 2 واقعات ایسے پیش کرنا چاہتا ہوں جو بہت معنی رکھتے ہیں اور میری زندگی میں ان کا بڑا ایک اچھا اثر ہوا، اور ان کا مطلب بہت بہت اچھا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ آج ہم جب یہ ذکر کریں گے تو آپ کو بھی اس واقعے کی روشنی میں، آپ کی سیرت پاک کی روشنی میں اپنی زندگی کے شاید کچھ مسئلوں کا حل مل جائے. جو پہلا واقعہ ہے وہ آپ کا گوشہ نشینی کی وجہ کے حوالے سے ہے کہ why was حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ so pro seclusion from the world. اپنی نوجوانی میں ایسے ہوا کہ آپ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا یہ ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتے تھے. یو ور اے جول مرچنٹ. اور اسی سلسلے میں شہر روم جو تھا وہاں آپ تشریف لے گئے، اور وہاں کے ایک وزیر تھا، اس کے ساتھ آپ کی ملاقات تھی، آپ ملے. اور اس وقت جو وہ وزیر تھا وہ صحرا میں جا رہا تھا، he was heading out to the desert. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ میرے ساتھ آ جائیے. تو وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے گیا. تو جب آپ وہ صحرا میں پہنچے، in the middle of nowhere, in the middle of the desert، آپ نے دیکھا ایک بڑا شاندار خیمہ لگا ہوا ہے، اور سلک کی رسیاں ہیں، اور اس کے جو پیگز ہیں، جو قلے ہیں، they were made out of gold. یعنی کہ انتہائی شاندار اور بڑا زبردست قسم کا یہ خیمہ لگا ہوا تھا. حضرت حسن بصری، اور یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وزیر کے ساتھ وہاں گیا، میں نے یہ شاندار خیمہ دیکھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک بڑی ہی زبردست قسم کی فوج آئی ہے، اور وہ اس خیمے کے ارد گرد گھوم کے انہوں نے کچھ بات کہی اور چلے گئے. کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا وفد آیا، لارج گروپ آف علماء کا ایک وفد آیا، اس نے بھی اسی طرح خیمے کے ارد گرد گھوم کے کچھ بات کہہ کے وہ چلے گئے. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بڑے ہی حسین اور بڑے ہی پر نور چہروں والے بزرگ آئے ہیں ایک بڑے گروپ میں، وفد میں. They came and they circled around the tent and then they left. وہ بھی اس کے ارد گرد گھوم کے چلے گئے. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 200 بیوٹیفل میڈنز، 200 کنیزیں بڑی خوبصورت، اور ان کے ہاتھوں میں سونے اور چاندی کی پلیٹس تھیں، ٹریز تھیں، جو سونے اور چاندی اٹھائے وہ اس خیمے کے ارد گرد گھومی، کچھ کہا اور وہ بھی چلی گئیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے یہ دیکھ کے، اور انہوں نے پھر he said to the minister sitting next to him کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وزیر نے جواب دیا. اس نے کہا کہ جو ہمارا بادشاہ ہے نا سیزر، اس کا ایک بڑا ہی خوبصورت ہینڈسم نوجوان بیٹا تھا، اور وہ عام نہیں تھا، وہ بڑا ہی خاص تھا. He was learned in all branches of knowledge and unrivaled in manly prowess. وہ بہت بڑا عالم دین بھی تھا، اور ہر حوالے سے جرأت اور بہادری میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا. اور وہ کہتا ہے کہ جی جو بادشاہ تھا نا ہمارا سیزر، وزیر کہتا ہے جی وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا. باقی بھی بچے تھے مگر اس بیٹے سے وہ بڑی محبت کرتا تھا. مگر انفارچونیٹلی وہ بچہ جو تھا، وہ جو شہزادہ تھا، وہ مر گیا، اور اس کو بیماری ہوئی اور پھر مر گیا. بادشاہ نے اس کی جو لاش ہے اس کو اس خیمے میں رکھا ہے. وزیر کہتا ہے کہ ہر سال اس خیمے کے پاس سب سے پہلے ایک بہت بڑی فوج آتی ہے. نامی comes here and it says to the prince، وہ اس شہزادے کو کہتے ہیں oh prince if your death could have been deterred with a war we would have fought to death for you and would have saved you but it is not possible to fight the will of Allah. وہ فوج جو آتی ہے نا، وہ اس خیمے کے باہر کھڑے ہو کے بات کہتے ہیں شہزادے اگر تیری موت جنگ لڑنے سے
تیری موت ٹل جاتی نا تو ہم اپنے آخری دم تک تیرے لیے لڑتے، مگر خدا کی رضا سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ تو وہ فوج یہ کہہ کے جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو وفد علماء کا آتا ہے، the group of ulama that arrive, they say that if knowledge could have stopped death, we would have stopped it. وہ علماء آ کے کہتے ہیں کہ او شہزادے، اگر ہمارا علم تیری موت کو ٹال سکتا تو ہم نے اپنے علم سے تیری موت کو ٹال دینا تھا، ہم پیچھے نہ ہٹتے، تجھے اکیلا نہ چھوڑتے، مگر ہم یہ نہیں کر سکتے۔ علم موت کو ٹال نہیں سکتا، موت برحق ہے۔ دی علماء say this and then they leave. وزیر کہتا ہے پھر جو تیسرا وفد آتا ہے، وہ جو مشائخ ہے، وہ جو پرنور چہرے کے بزرگ ہیں، the elders come and they say that, oh dear prince, if your death could have been prevented with intercession of our prayers, we would have interceded with humble petitions and would not have abandoned you. اے شہزادے، اگر ہماری دعاؤں سے تیری موت ٹل سکتی تو یقیناً ہم تجھے اکیلا نہ چھوڑتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں اتنی دعا کرتے کہ تیری موت ٹل جاتی۔ پھر اس کے بعد وزیر کہتا ہے کہ جو فیئر میڈنز آتی ہیں، یہ کنیزیں جو آتی ہیں، یہ آ کر وہ دولت خیمے کے پاس لے کر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ او پرنس، if our beauty could have stopped your death, we would have done whatever was within our power to prevent you dying. وہ کنیزیں آ کے کہتی ہیں، وہ شہزادے، اگر یہ جو ہمارا حسن ہے اس سے تیری موت ٹل سکتی تو ہم اپنے حسن کی قربانی دے دیتے تیری موت کو ٹالنے کے لیے، روکنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد آخر میں بادشاہ خود آتا ہے اپنے تمام وزراء کے ساتھ۔ He comes with his ministers اور کہتا ہے کہ oh my dear son, I brought a mighty army, all the knowledgeable ulama, all the grand shuyukhs, all the fair maidens with wealth, and now I have come myself with all my mighty ministers, but nothing can change the destiny ordained by Allah subhanahu wa ta'ala, and we cannot change your death to life. وہ بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ آ کے کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، میں اپنی فوج لایا ہوں، اپنے تمام سلطنت کے جو جید علماء ہیں ان کو لایا ہوں، تمام بزرگوں کو لایا ہوں، تمام کنیزوں، تمام دولت کو لے کے آیا ہوں، مگر میں اپنے ان وزراء کے ساتھ بھی تیری موت کو نہیں ٹال پایا، تیری موت کو زندگی میں نہیں بدل سکتا۔ تو وزیر کہتا ہے کہ جی یہ پھر سارا جب معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ تمام کے تمام لوگ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں اگلے سال تک کے لیے۔ اگلے سال پھر وہ آتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا، سنا، تو آپ کے دل کے اوپر ایک بڑا زبردست اس کا اثر ہوا۔ He had a massive impact on his heart. اور فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شہر چھوڑ کر واپس بصرہ چلے گئے، اینڈ دیٹ واز اے پوائنٹ کہ دنیا کو چھوڑ دیا۔ اور آپ نے قسم کھائی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے پاک پروردگار، جب تک مجھے تیری قربت نہیں ملے گی میں زندگی میں کبھی ہنسوں گا نہیں، کبھی نہیں مسکراؤں گا، جب تک پروردگار تو مجھے اپنی قربت عطا نہیں کرتا۔ اینڈ فرام دیٹ پوائنٹ آنورڈز حضرت حسن بصری spent his life in seclusion in the ذکر of اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سامعین محترم، اس دنیا کی کوئی چیز ہماری موت کو نہیں روک سکتی۔ ہمارا یہ جو سفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ میری اور آپ کی قبر ہے۔ موت کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتا، اور یہ اس بات سے ظاہر ہے۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر، آپ کی سنت پاک پر سب سے قریب جنہوں نے عمل کیا وہ اولیاء ہیں، آپ کے صحابہ کرام ہیں، آپ کے پیارے ہیں، اہل بیت اطہار ہیں۔ اور یہ جو اللہ کے انعام یافتہ نیک لوگ ہیں، انہوں نے اپنی موت کو بہت قریب رکھا ہے، اپنے اللہ کے ذکر کو اپنے دل کے اندر رکھا ہے، یہ اپنی موت کو نہیں کبھی بھولے۔
اور یہ اس ارادے سے زندگی کو گزارتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم when he came to his Lord with a sound heart. یہی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو قلب سلیم کے ساتھ پیش ہوں with a sound heart. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ حضرت اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہے، واٹ از اسلام اینڈ ہو از اے مسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام از ان اے بک، اسلام کتاب میں یعنی اسلام قرآن میں ہے، اور مسلمان اپنی قبر میں ہے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اپنی قبر کا تصور کر کے کہ میں نے اس جگہ پہ جانا ہے اور وہاں میں نے اکیلے ہونا ہے۔ اسی طرح ایک اور بندے نے پوچھا کہ حضرت دلوں کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، بیدار کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سوئے ہوئے دل کو تو جگایا جا سکتا ہے، مگر مردہ دل کے بارے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دل کیسے مر جاتے ہیں؟ جب انسان کو دنیا سے اتنی محبت ہو جائے کہ اپنی ذمہ داریاں، اپنی رشتہ داریاں، اپنے فرض فرائض جو بھی ہیں اس کے، ان سب کو بندہ توڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے، اپنے رب کو بندہ بھول جاتا ہے دنیا کی لالچ کے پیچھے، اس وقت اس بندے کا دل پھر مر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ کا فرمان علی شان ہے، اور ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ laughing too much can cause a heart to die۔ آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ فضول میں ہنسنے سے دل مر جاتے ہیں۔ تو عاجزی میں رہیے، اپنی موت کو یاد رکھیے، اپنی موت کو نہ بھولیے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویسے تو بہت واقعات ہیں، مگر اگلا واقعہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور اس میں بہت امید ہے، بہت امید ہے۔ آپ کے جو ہمسایہ تھا وہ ایک آتش پرست تھا، اس کا نام شمون تھا، he was a fire worshipper، اور 70 سال کی جب اس کی عمر ہو چکی تھی، اسے ساری زندگی نا آگ کی پوجا کی، تو موت کے قریب آ گیا، بیمار ہو گیا، تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پتہ لینے اس کے گھر گئے۔ تو جب اس کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ اس آگ کے دھوئیں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے اور بالکل موت کے قریب اپنے بستر پر پڑا ہوا۔ تو آپ نے اس وقت جا کر اس پہ ایک مہربانی کی، آپ نے کہا تو اسلام قبول کر لے۔ تو سنیے اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ حسن 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں اسلام نہیں قبول کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، آپ نے فرمایا کہ بتا کون سی ایسی 3 چیزیں، اگر تو اسلام قبول کر لے اللہ کی رحمت ہو جائے گی تیرے پہ، مگر تو اپنی وہ 3 مجبوریاں مجھے بتا جس کی وجہ سے تو دین اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ Why won't you accept it? So he said 3 reasons stop me from accepting Islam. The first one, he said, I see Muslims speaking ill of the world, yet night and day they pursue the worldly things. پہلی بات اس نے کہی کہ میں دن رات مسلمانوں کو دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد کہ یہ دنیا کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، مگر دن رات اسی دنیا کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ دوسری وجہ اس نے کہی جس وجہ سے میں مسلمان اسلام قبول نہیں کروں گا، وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں that Muslims say about death that it is a fact to be faced, yet I see them making no preparation for death۔ وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو روز دیکھتا ہوں کہ موت کے بارے میں بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود موت کی کوئی تیاری نہیں کرتے۔ تیسری وجہ اس نے کہی اسلام نہ قبول کرنے کی، اس نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے اسلام نہیں قبول کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ Muslims say that they will see Allah subhanahu wa ta'ala in heaven, yet in this life they do all the things to displease their Lord۔ اس نے کہا کہ میں یہ مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت میں زیارت کریں گے اور اس چیز کے قصیدے پڑھتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس زندگی میں ہر وہ کام کرتے ہیں جو ان کے رب کی رضا کے خلاف ہے۔ شمون کہتا ہے جی یہ 3 وجوہات ہیں، ان کی وجہ سے میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ سنیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ شمون یہ جو تو باتیں کہہ رہا ہے یہ چند مسلمانوں کے اعمال ہیں۔ These are the actions and characters of some Muslims.
مگر تو یہ تو دیکھ کہ تو نے ساری زندگی آگ کی پوجا کرنے میں گزار دی. یو ورشپڈ یور فائر یور انٹائر لائف. تو دیکھ تجھے ملا کیا ہے, واٹ ہیو یو اچیوڈ. اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان گناہ تو ضرور کرتا ہے, مسلم کین سن, بٹ ہی ایٹ لیسٹ بلیوز ان ون گاڈ. وہ اللہ کی وحدانیت میں ضرور یقین رکھتا ہے, اس کا ایمان ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت میں. اور پھر آپ نے کمرے کے اندر کونے میں آگ جل رہی تھی, اس کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا شمون یہ جو کمرے میں تیری آگ جلی ہوئی ہے, تو نے ساری زندگی اس کی پوجا کی ہے, میں نے ساری زندگی اس کی پوجا نہیں کی. اگر ہم دونوں اس آگ میں جل جائیں تو تجھے یہ آگ بخشے گی نہیں, تجھے جلائے گی. مگر میرا رب اگر چاہے گا نا تو یہ آگ میرے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا سکتی. If we both fall into this fire will certainly not spare you, it will burn you. But if my Allah subhanahu wa ta'ala wills, this fire will not even touch a hair on my body. یہ کہتے سال ہی حضرت حسن بصری نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ آگ میں رکھ دیا اور ان کے دستے مبارک کا ایک اس کے اوپر جو بال تھا وہ بھی نہ جلا. اور یہ دیکھ کے وہ شمعون پریشان ہو گیا, حیران ہو گیا کہ اتنی بڑی بات تو کہہ ہی دی تھی, مگر یہ اتنی بڑی کرامت بھی ہے. تو وہ جب پریشان ہوا تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے اس چیز کا خوف ہے, میں نے یہ دیکھ تو لیا ہے مگر میں بڑا گناہ گار ہوں, میرا اللہ شاید مجھے معاف نہیں کرے گا. 70 سال میں نے آگ کی پوجا کی ہے, اتنے گناہ کیے ہیں, اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے کہ میں نے شرک کیا ہے, میں نے رب کے علاوہ دوسری چیزوں کی پوجا کی ہے, مجھے اللہ نہیں معاف کرے گا. 70 سال بندہ سوچ سکتا ہے, ساری زندگی پیدائش سے لے کے اب تک. تو سنیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے شمعون, تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, تو اسلام قبول کر لے. تو اس نے ایک شرط رکھی, اس نے کہا کہ جی ایک شرط ہے, if you write me a letter guaranteeing that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive me, then I will accept Islam. شمعون نے کہا کہ مجھے حضرت آپ ایک خط لکھ دیں اور اس کے نیچے اپنے سائن کر دیں, یہ گارنٹی دیتے ہوئے کہ اللہ مہربان ہے اور مجھے معاف کر دے گا, تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. چنانچہ آپ نے لکھ کے دے دیا اور اس نے صدق کے دل کے ساتھ with all his heart he accepted Islam. اور کچھ دیر کے بعد وہ فوت ہو گیا. جب وہ مر گیا اسی رات حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر پہ لیٹے تو سونے سے پہلے آپ کے دل میں یہ خیال آیا, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ بھائی میں تو اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ مجھے رب معاف کرے گا, مجھے تو اس بات کا بھی نہیں پتہ کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا, تو میں کسی دوسری بندے کی کس طرح گارنٹی دے سکتا ہوں. ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آنکھ لگ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ رات کو خواب میں نے خواب میں دیکھا کہ شمعون کھڑا ہے اور بڑے خوبصورت لباس میں ہے اور جنت میں کھڑا ہے اور سر پہ تاج ہے, اور میری طرف آ کے کہتا ہے کہ یہ آپ یہ لے لیجئے خط, اس کی اب مجھے ضرورت نہیں, واقعی آپ کا اللہ بڑا رحیم ہے, ہمارا رب بڑا کریم ہے. اس نے کہا کہ میری تمام زندگی کی گناہوں کے باوجود میرے آخری لمحے میں میری توبہ کو میرے اللہ نے قبول کیا. اور میرے رب نے مجھے معاف کیا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھے تو آپ کے ہاتھ میں وہ خط تھا, وہ رقعہ تھا آپ کے ہاتھ میں, اور آپ نے فرمایا کہ جو رب ایک آتش پرست کو 70 سال جس نے پوجا کی, اپنی زندگی کے آخری لمحے میں اس نے اپنی رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی, رب اس 70 سال آتش پرست کو جس نے توبہ کر کر رب کے بارگاہ میں اللہ کو مان لیا, اس کو معاف کر سکتا ہے. تو میرا اللہ مجھے جس نے 70 سال صرف اپنے اللہ کی عبادت کی اس کو بھی معاف کر سکتا ہے. تو سامعین محترم, مایوس مت ہوئیے, زندگی واقعی مشکل ہے, یہ آزمائش ہے, اس کا سامنا کیجئے اور یاد رکھیں
70 ماؤں سے زیادہ وہ ذات ہم سے پیار کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں مایوسی کی کوئی جگہ نہیں، اللہ بڑا رحیم ہے اور کریم ہے۔ جو لوگ آپ کو مایوس کریں ان سے وقفہ کر لیں، جو لوگ آپ کو یہ کہیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا ان سے دوری اپنا لیں، اور تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر سیک the pleasure of your Lord، اپنے رب سے معافی مانگیں۔ اللہ بڑا رحیم۔